بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اہم تقریر بعنوان ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے حاضر خدمت ہے. سماعت فرمائیے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. وقال تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلی مرتبہ میری کسی تقریر کو بالمشافہ براہ راست سن رہے ہیں. اس لیے جو موقع ملا ہے اس پر فطری طور پر یہ خواہش دل میں ہے کہ جامع بات آپ کے سامنے رکھی جائے. دین کے جو تقاضے اور جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کا بیان ہو، لیکن جامعیت کے ساتھ ہو. اگر تو کہیں ایسا ہو کہ ہفتے وار درس ہوتا ہو تو آدمی بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی بیان کر سکتا ہے. ایک بات پر آج گفتگو ہو گئی، ایک پر اگلے ہفتے ہو جائے، ایک پر اس سے اگلے ہو جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسی کوئی شکل یہاں نہیں ہے. تو اس وقت میں یہ کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ میرا ہے قرآن حکیم کا بالخصوص اور حدیث نبوی کا بھی جتنا کچھ ہے، اس سے جو میں سمجھا ہوں کہ دینی فرائض ہمارے کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے میں حتی الامکان جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. میری اپنی کوشش بھی یہ ہوگی کہ تقریر میں لفظی نہ ہو، جذباتیت نہ ہو. میں گن گن کر باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی گن گن کر اسے یاد کریں. اس وقت اگر میری وہ بات دل کو لگے فبہا، لیکن وہ بات اس طرح ذہن میں رہے کہ بعد میں بھی آپ غور کر سکیں. تقریریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دھواں دھار تقریر ہوئی، گھنٹوں پر پھیلی ہوئی، لطیفے بھی بیان ہوئے، ہنسنا بھی ہو گیا، کہیں دقت بھی طاری ہو گئی، رونا بھی ہو گیا، لیکن جب اٹھ کر گئے تو کچھ یاد نہ رہا کہ کیا بات تھی کہ جو سامنے آئی. اس قسم کی تقریریں کرنا بھی اور سننا بھی دونوں یہ ذہنی عیاشی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ دے.
تو میں یہ چاہوں گا کہ بات میں گن کر آپ کے سامنے رکھوں، گن کر آپ یاد کریں اور پھر بھی غور کریں اس پر. بعد میں اگر معلوم ہو کہ میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آ کر مجھے بتائیں. لیکن اگر اس وقت بھی اور بعد میں بھی آپ کا دل گواہی دے کہ بات صحیح ہے تو میری طرف سے آپ پر حجت قائم ہو جائے گی. بعد میں کچھ کرنا نہ کرنا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. دیکھیے میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھا کر جو بات فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. میں ان آیات کا ترجمہ اس وقت نہیں کر رہا، وہ ایک علمی مسئلہ ہو جائے گا کہ ان قسموں سے جو مقسم علیہ ہے، جس بات پر قسم کھائی گئی، اس کا تعلق کیا ہے. صرف یہ جاننے کی کوئی بڑی اہم بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھائے. وہ بات کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی محنت اور مشقت میں ہے، یہ اس کا مقدر ہے. کسی انسان کو اس سے مفر نہیں ہے. یہ تو غالب کا ایک شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہم لوگ اتنے خوگر ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنے بوجھوں تلے ہم دبے ہوئے. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ گننے بیٹھے تو ہر انسان پر ذمہ داریوں کا، فرائض کا بہت بوجھ. عام طور پر یہ مغالطہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن کاروں میں چلنے والے، ان کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں. یہ مغالطہ ہے. ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں. راتوں کی نیند ان پر حرام ہوتی ہے. جو دن بھر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اینٹیں دھوتا ہے یا کشتی چلاتا ہے، وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نرم گدیلوں پر بھی انہیں نیند نہیں آتی. انہی کو ضرورت پڑتی ہے خواب آور دوائیوں کی. ان کی نوعیت مختلف ہے مشقت کی. لیکن یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب اس میں تو استثناء ہے ہی نہیں، قاعدہ کلیہ ہے. ہم نے انسان کو یا تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا. اب اگلی بات میں چاہوں گا گنے ایک ایک نقطے کو. یہ جو بوجھ ہے اور ذمہ داریاں ہیں ہم سب کے کاندھوں پر، ان کو بنیادی طور پر دو قسم کی ذمہ داریوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے یا اس قسم کی ہے کہ اس کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا، لہذا کسی کو وعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھاگ دوڑ کرے گا انسان کوئی نہ کوئی معاش کے لیے، چاہے وہ کشتی چلائے، چاہے اینٹیں دھوئے، چاہے قلم چلائے، چاہے دکان پر بیٹھے، چاہے دفتر میں بیٹھے، کرے گا. چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ واضح کہیں کہ بھائی کچھ کمایا کرو، کماتے سب ہیں. اس لیے کہ اس کا تقاضا اس کے اپنے اندر ہے، کیا ضرورت ہے کہنے کی. اسی طرح دیکھیے انسان میں شہوت ہے، لہذا شادی کرتا ہے. گھر گرہستی کی زندگی ویسے غور کریں تو کتنا بڑا بوجھ ہے. اولاد کی پرورش کوئی آسان کام نہیں. کسی غریب مرد کو یا کسی غریب عورت کو آپ دیکھیں گے کہ کسی بیمار بچے کو گود میں لیے ہوئے، ہاتھ میں دوا کی شیشی لیے ہوئے 4 گھنٹے تک ڈاکٹر کی دکان پر کھڑی ہوئی، اور کچھ پتہ نہیں کہاں سے وہ لے کر پیسے وہ آئی ہوگی ڈاکٹر کو دوا کے دینے کے لیے. یہ جو مشقت انسان جھیلتا ہے، کیوں جھیلتا ہے؟ کہ اس کے اندر ہے اس کا تقاضا. اگر وہ تقاضا اندر نہ ہو تو لاکھ آپ واز کرتے کوئی شادی نہ کرتا، کتنی ہی تلقین کرتے، یہ بوجھ اٹھانے کو کبھی انسان تیار نہ ہوتا. یہ اٹھاتا ہے خود بخود، اس لیے کہ اندر تقاضا ہے.
اسی طرح تن ڈھانپنا ہو یا کوئی مکان بنانا ہو، کبھی آپ نے واز کہا یا سنا کہ مکان ضرور بناؤ؟ ہر ایک بنائے گا، چاہے جھوپڑا بنائے، چاہے کچا مکان بنائے، چاہے پکا بنائے، بنگلہ بنائے، محل بنائے، بنائے گا۔ اس لیے کہ یہ تقاضے انسان میں ہیں، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے تکلیفیں جھیلنا، یہ انسان از خود کرتا ہے۔ بڑے بوجھ، یہ ان میں سے ہر بوجھ جو ہے بڑی حسرتناک باتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے بڑے چاؤ سے، بڑے ارمانوں سے مکان بنایا اور جس دن وہاں پہنچا اسی دن مر گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مشقت اس نے اٹھائی، لیکن اس مکان میں اسے ایک رات گزارنی نصیب نہ ہوئی۔ ابھی ہوتا اور دیکھتے ہیں ایسے حادثے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے تقاضے گنوائے، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کسی وعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ یاد کریں گے، روٹی، کپڑا اور مکان، یہی تو بنیادی تقاضے ہیں۔ اس کا مادہ ہمارے اندر اتنا ہے کہ کوئی ذرا چھیڑ دے صحیح تو اس کے لیے تو ہم ہر شے کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ہمارے اندر بارود ہے موجود، وہ تو صرف اپلائی دکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری قسم ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں کی وہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے اپنے اندر کوئی تقاضا نہیں ہوتا، لہذا یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ اسے آپ واعظ کہیں، نصیحت کہیں، تذکیر کہیں، یاد دہانی کہیں، کرانا پڑتا۔ تو اتفاق سے وہ تقاضے بھی تین ہی ہیں۔ یہ تین کی طرح میری گردان ہوگی آج کی گفتگو میں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین ہیں۔ وہ تقاضے بھی تین ہیں، وہ کون سے؟ ایک ہوتا ہے کسی بھی شخص کا جس ملک میں وہ رہتا ہو اس کی عزت اور سربلندی کے لیے محنت اور ایثار اور قربانی، وطن۔ ایک ہے جس قوم کا وہ فرد ہے، اس قوم کے عزت کے لیے، سربلندی کے لیے، آن کے لیے کوئی قربانی کرنا، کوئی محنت کرنا، کوئی کوشش کرنا۔ اور ایک ہے مذہب یا دین جس کا وہ پیرو ہے، اس کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری ہے۔ یہ تین۔ دیکھیے، جس قوم میں یہ مادہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے وطن کو اپنی ذات سے مقدم رکھتے، وہ وطن ذلیل ہو جائے۔ جب تک کہ اس ملک میں بسنے والوں کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا ذاتی مفاد پیچھے رہنا چاہیے، ملک کا مفاد آگے۔ جس قوم کے افراد میں یہ جذبہ ختم ہو جائے گا کہ وہ قومی مصلحتوں کو اپنی ذاتی مصلحتوں سے آگے رکھے، وہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا بالکل ایک ایسا بے لچک اصول ہے۔ مولانا حالی نے فرمایا کہ تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی کہ کل نہ ڈوبے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے پاکستان میں بسنے والوں کا کہ ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تو یہ وصف بھی موجود ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو ذاتی مفاد، ذاتی اغراض، انہی کے گرد گھوم رہی ہے، انہی کا چکر ہے۔ میرا مکان، میری بلڈنگ، میری کار، میرا سامان، مجھے اس سے غرض نہیں کہ میں قوم کو بیچ کر لاؤں، لیے تو لاؤں گا۔ ڈیفنس پرچیز ہو رہی ہوگی، ڈیفنس پرچیز کا کیا مطلب ہے؟ اسلحہ خریدا جا رہا ہے، اس میں بھی اگر رشوت لے لی گئی، کمیشن لے لیا گیا تو کچھ پتا نہیں کریٹوں کے اندر کیا بھر کر دے دیا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے مرحلے پر جبکہ کچھ بہت ہی نازک مرحلہ ہو، جب کھولا جائے کریٹوں کو تو معلوم ہو کہ مطلوبہ شے نہیں یا ناقص، اور ہو سکتا ہے وہی چیز پوری جنگ کا پاسا پلٹی، تو معلوم ہوا کہ جو شخص یہ حرکت کر رہا ہے وہ قوم اور وطن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تو جن قوموں کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی وہ قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجیے، ایک عجیب بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم مسلمانان پاکستان کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے نہیں، ہم نے اسے بدقسمتی میں تبدیل کر دیا۔
یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے لیے یہ تینوں تقاضے ایک بن گئے تھے، اس لیے کہ ہمارا وطن بھی وہ ہے جو صرف مذہب کے نام پر قائم ہوا، اس کی کوئی جڑ بنیاد سوائے مذہب کے ہے ہی نہیں، باقی ہر اعتبار سے یہ ایک آرٹیفیشل ملک ہے، مصنوعی ملک ہے، اس کے لیے کوئی اور اساس نہیں اس کے استحکام کے سوائے دین و مذہب کے، بنا ہی مذہب کے نام پر ہے۔ پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ دو ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک پاکستان، ایک اسرائیل، لیکن اگر زیادہ تجزیہ آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسرائیل مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا، غلط بات ہے یہ۔ یہودیت ایک قومیت ہے، ایک نسل کی بنیاد پر، وہ قومیت کی بنیاد پر بنا ہے، صرف مذہب کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہونے والا صرف ایک ملک ہے اور وہ پاکستان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی پوچھتا تھا کیا نام ہے آپ کا، وہ فرماتے سلمان، لیکن عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب تک باپ کا نام ساتھ نہ بتائے تو نام تو پورا ہوا ہی نہیں۔ وہ پلٹ کر پوچھتے سلمان ابن، سلمان کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام ہے۔ یہ بات اس ملک پاکستان کے لیے 100% درست ہے، اس ملک کی ولدیت اسلام ہے، اس کے قیام کی بنیاد اسلام ہے، اس کا جواز صرف اسلام میں، ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو اس ملک کے قائم ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اچھا آگے چلیے، ہماری قومیت بھی اسلام، دیکھیے کس قدر پیاری باتیں اقبال نے کہی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے، ہمارا وطن کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے۔ یہ بات صرف مسلمانوں نے پاکستان کے لیے درست ہے کہ ہمارا دیش اسلام ہے۔ اسی طرح ہماری قومیت اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری قومیت بھی اس کی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہماری قومیت پاکستانی تو ہم بھی دیتے ہیں پاسپورٹ میں نیشنلٹی پاکستانی، لیکن یہ ہمارا تصور قومیت نہیں ہے۔ ہمارا تصور قومیت تو یہ ہے کہ پوری امت محمد یہ ایک ملت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں موریتانیہ کا رہنے والا ہو میرا ہم قوم مسلمان ہے، کوئی انڈونیشیا کا رہنے والا ہے ہماری قومیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ آپ دین کے لیے کام کیجئے تو قوم بھی مضبوط ہوگی، وطن بھی مضبوط ہوگا، ورنہ ذرا تصور کریں آپ ہندوستان میں بسنے والا ایک مسلمان، اس بیچارے کی جان جس تنگی میں ہے کہ وہ بھی تو ایک ملک میں رہتا ہے کہ نہیں، کوئی گھروندا اس کا بھی ہے ہندوستان میں، کوئی مکان کوئی اینٹیں رکھی ہوں گی اس میں، اس کی بھی اولاد ہے، اس کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے کہ نہیں، وطن اس کا ہے ہندوستان، قومیت اس کی اسلام۔ جب کہیں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے مسلمان کا معاملہ تو جو ہے سے ہے، ہندوستان کے مسلمان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ پاکستان کے ساتھ۔ کس قدر تضاد کا معاملہ، حالانکہ وطن ہونے کے اعتبار سے اس کا تقاضا ہونا چاہیے تو وہ ہندوستان کے لیے دعا کرے، ہندوستان کے لیے محنت کرے، لیکن دل ان کے پاکستان کا۔ تو کس طرح ایک یہ سمجھیے کہ دو متضاد تقاضوں کے اندر ان کی جان آئی ہوئی ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی تھی، کہہ رہا ہوں انڈر لائن کر لیجیے تھی، کہ ہمارے لیے قومیت، وطنیت، مذہب، دین ایک اسلام، اگر اس ایک شے کو ہم مضبوط کر لیتے تو وطن بھی مضبوط ہو جاتا، قوم بھی باعزت ہوتی، سربلند ہوتی، لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی کہ ہم نے اسی کو کمزور کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن، زبان سے چاہے کچھ بھی کہیں، نعرے کتنے ہی لگائیں، لیکن یہ کہ واقع عمل کے اعتبار سے دیکھیے جا کر تو معلوم ہوتا ہے کہ دن بدن دور سے دور کر رہے ہیں، لہذا ہماری قوم بھی کمزور، ہمارا وطن بھی کمزور۔ وہ جو آتا ہے سورہ منافقون میں
کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم، وہ حال ہمارا ہے. ذرا پتا کھڑکتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ ہے کہ نہیں ہمارے حال؟ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا پتہ نہیں ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. کوئی اور دنیا کا ملک ایسا ہے جو اس بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو کہ پتہ نہیں ملک رہے گا کہ نہیں؟ یہ ہمارا کیوں ہے یہ معاملہ؟ نفاق کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت فرمایا گیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ سے کہ اللہ اگر تو ہمیں دولت دے گا، فراغت دے گا تو ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے. لیکن جب اللہ نے ان کو دی دولت تو اب انہوں نے بخل سے کام لیا، وعدے سے پھر گئے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس جرم کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. بما اخلفوا ما وعد اللہ علیہ، اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی کہ جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. میں کانپ گیا اس روز جب میرا ذہن ادھر گیا کہ یہی حال ہمارا ہے. ہم نے بحثیت قوم وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمیں آزادی دے دے، ہمیں ایک علیحدہ خطہ زمین دے دے، ہم تیرے دین کو قائم کریں گے. 35 برس 35.5 برس ہو رہے تھے اور ہم نے اس وعدے سے جس طرح خلاف ورزی کی ہے وہ ہر ایک کے سامنے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی بڑوں ہی کا جرم ہے، میں بھی مجرم ہوں، آپ میں سے ایک سخت مجرم ہوں. اس لیے کہ ہمیں فکر جو ہے وہ صرف اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے معاملات کی ہے، اپنے غریبانوں میں جاتی ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ آزادی اس لیے ہمیں ملی ہے کہ بلڈنگیں بنائیں، ہمیں آزادی اس لیے ملی ہے کہ ہندو چلے گئے کاروبار ہے چمکاؤ اور اس کو. ہم نے سارا یہی تقاضا سمجھا ہے. ملازمت میں اب بڑے مواقع ہیں جن لوگوں کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی افسری گریڈ میں آئیں گے، وہ کہاں سے کہاں پہنچے. ہم نے سمجھا کہ آزادی کا تقاضا صرف ہے، لہذا اس معاملے میں ناکام ہوئے. اور اب ہماری پوری قوم کے اندر نفاق کا مرض جس طرح جڑ پکڑ چکا ہے، اس آیت سے سمجھیے کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا عَلَيْهِ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ نفاق. بہرحال یہ تو ہے ہماری وہ بدقسمتی. لیکن چلیے کچھ پتہ نہیں، وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے قریب ہے یا کچھ میں مہلت ملے گی. اللہ کرے کہ ہمارے لیے مہلت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دینی فرائض ہمارے کیا ہیں. اگر ان کو سمجھیں گے تو ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اس کی امید ہے. سمجھیں گے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ فرض کیجئے ایک شخص کو معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کیسے ادا کرے گا؟ اگر معلوم ہے تو چلیے آج کوتاہی ہوئی تو کل تو امکان ہے کہ اس کا ضمیر جاگے، اس کا ایمان جو ہے اسے آمادہ کرے کہ زکوٰۃ ادا کرے. اسے پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارا دینی فرائض کا تصور ہی محدود ہو اور اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے نہ ہو تو اس کی ادائیگی کا کوئی امکان ہی نہیں. ہاں اگر تصور صحیح ہو جائے تو پھر اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق طلب کریں، اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے تو ہم اپنے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے ارادہ کر لیں اور کمر ہمت رکھیں. اب یہاں پھر ایک 3 کا عدد لائیے سامنے. میرے نزدیک جو دین کے بنیادی تقاضے ہیں وہ 3 ہیں اور 3 ہی شرائط ہیں ان تقاضوں کو ادا کرنے کی ثانوی درجے میں. 3 اور 3 6، لیکن علیحدہ علیحدہ کر لیجئے. 3 بنیادی ہیں اور 3 ان کے پورا کرنے کے لوازم. بنیادی تقاضے کیا؟ سب سے پہلا تقاضا میں نے آیت پڑھی تھی آج، میں نے اسی لیے وہ ایک ایک چیز کے لیے ایک عنوان ابتدا میں آیات جو پڑھی اس کو میں نے لیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں. کیا معنی بندگی کے معنی؟ نمبر 1 یہ کہ ہر انسان پر ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد،
نمبر 2 یہ کہ یہ ذمہ داریاں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ کہ جن کا تقاضا انسان کے اپنے اندر ہے، لہذا کسی واعظ نصیحت یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ 3 سمجھ لیں اسی نعرے کے حوالے سے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ مکان ہی میں کنبے کو بسائے گا تو شادی بیاہ جو ہے وہ بھی اسی کے تابع ہوگا۔ دوسرے 3 وہ ہیں کہ جن کے لیے انسان کو نصیحت یاد دہانی بات کی ضرورت ہوتی ہے، قومی ذمہ داریاں، وطنی ذمہ داریاں اور دینی ذمہ داریاں۔ ہم مسلمانان پاکستان کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ یہ تینوں ایک تھی، لیکن ہم نے اپنے اب تک کے طرز عمل سے اسے اپنی بہت بڑی بدقسمتی بنا لیا۔ اگر دین کا ہمارا تقاضا اور ہوتا، قومیت کی بنیاد اور ہوتی تو چلیے دین کو مضبوط ہم نہ کرتے، قومیت کے لیے تو کوئی اور جڑ تھی نا، وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ترکوں کے پاس قومیت ہے، ترک نیشنلزم، ترک لینگویج، ایک زبان ایک نسل، ٹھیک ہے، وہ اس کے بل پر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اسلام۔ ہی خوش قسمتی بنایا بدقسمتی۔ اب میں آیا اس پر کہ اب ہم سوچیں کہ وہ ذمہ داریاں ہیں کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں پہلے سمجھنا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی 3 ہیں بنیادی ذمہ داریاں۔ ایک، اللہ کے بندے بنو، کیا مانی؟ اس کا ہر حکم مانو، اس کے حلال کی ہوئی چیزوں اور راستوں پر اتفاق کرو، حرام کا رخ نہ کرو۔ بندہ غلام کون ہوتا؟ جو اپنے آقا کا تابع فرمان۔ عربی میں عبادت کا جو مفہوم ہے وہ فارسی یا اردو، اصل میں اردو تو کسی زبان کا نام ہی نہیں ہے نا، اردو میں کوئی لفظ عربی کا ہوگا یا فارسی کا ہوگا یا ہندی کا ہوگا۔ تو فارسی کے 2 الفاظ جمع کریں گے تو عربی کا ایک لفظ عبادت بنے گا۔ ایک لفظ ہے بندگی، ایک لفظ ہے پرستش۔ بندگی میں تو اطاعت، بندہ غلام، اور پرستش میں ہوتی ہے محبت، پرستار، سمجھے؟ پرست، زر پرست، کیا مانی؟ ایسے سے انتہائی محبت کرنا۔ وطن پرست، وطن سے انتہائی محبت کرنا۔ تو خدا کی پرستش اور خدا کی بندگی، یہ 2 چیزیں جب جمع ہوں گی تو لفظ عبادت پورا ہوگا۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ہماری بندگی کریں اور پرستش کریں، ہمارا حکم مانیں، ہمارے احکام بجا لائیں، حلال اور حرام کے جو قواعد و ضوابط ہم نے بنا دیے ہیں ان پر کاربند ہو، ہم سے ہی سب سے بڑھ کر محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ مضبوط اور سخت محبت اللہ کے ساتھ۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ بندگی جز وقتی نہیں ہو سکتی، یہ ہمہ وقت اور ہمہ تن ہوتی ہے۔ ملازمت ہو سکتی ہے جز وقتی، اتنے گھنٹے میں آپ کا کام کروں گا اس کے بعد میں آزاد، لیکن غلام جز وقتی نہیں ہوتا۔ غلام تو غلام ہے 24 گھنٹے کا، ہر وقت اسے اپنے آقا کا حکم ماننا ہے، اور کسی حکم کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میں نہیں مانتا۔ یہ غلامی کے ساتھ اس کی مناسبت ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو، بنی مانا کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرو اور اللہ ہی کو محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی بناؤ۔ اب اس مضمون کو قرآن ادا کرتا ہے بے شبہ طریقوں سے۔ کہیں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں سموچے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکم کو میں مانوں گا، یہ میں نہیں مانتا، یہ بات تو غلط ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب نماز تو ہم پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے، اور بالکل ٹھیک اس طرح پڑھیں گے جیسے رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم جھگڑیں گے بھی، آمین اونچی ہونی چاہیے، کرتے ہو کہ نہیں جھگڑا؟ رفع یدین نہیں ہوا تو سنت ترک ہو گئی، کرتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ تو بڑے پکے ہم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سود حرام کیا میں نے،
اس کی ہمیں پرواہ نہ ہو. کاروبار بھی سودی، اپنے معاملات بھی سودی. تو بتائیے یہ دو اللہ ہے کہ کوئی ایک اللہ ہے؟ اگر تو نماز جو ہے وہ کسی بڑے اللہ نے فرض کی تھی اور سود کسی چھوٹے اللہ نے حرام کیا ہے، تب تو طرز عمل درست ہو گیا کہ چھوٹے کو چھوڑو، بڑے کی بات بنو. اور اگر وہ توحید کا بھی دعویٰ ہو تو توحید کی تو دھجیاں اڑ رہی ہیں. اگر آپ نے اللہ کے ایک حکم کو پاؤں تلے رون دیا اور ایک کے لیے آپ بڑے متقی ہیں، تو اس سے زیادہ غیر منطقی اور نامعقول طرز عمل اور کوئی نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور دین اس کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ یہ چیزیں بھی تو ہماری ہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ کرے گا تم میں سے، یہ طرز عمل اختیار کرے گا، الا سوائے اس کے، الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پہنچ گئے. اس لیے کہ یہ جان لیجیے اللہ کو کفر کے مقابلے میں نفاق سے زیادہ غصہ آتا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایک کھلم کھلا ہے اسے کہہ دیا میں مانتا ہی نہیں، اس تک پاک ہو گیا. ایک وہ کہتا میں مانتا ہوں اور پھر جھٹائی کرتا، پھر نہیں مانتا. تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. اسی لیے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، سورہ نساء میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. اس لیے کہ یہ وہ ہے جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. تو اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت درکار ہوگا. بات اصولی طور پر سمجھ لیجیے، اگر پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی تلقین کی ہے اور ہم نہیں کرتے تو بات وہی آ گئی. جس چیز کو حرام کیا ہے ہم نے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو حلال کیا ہوا ہے. بہانہ جی کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، کام نہیں کرتا. تو اس بہانے سے اگر سود حلال ہو سکتا ہے تو اس بہانے سے پھر وہ جو اپنا جسم بیچتی ہے پانچ عورتیں، ان کے لیے بھی جواز نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بھی بڑی مجبوریاں ہیں. قاضیوں کے دنوں میں وہی سب سے آگے آگے ہوتی ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے اور جلوسوں کے ساتھ، اور کنڈے اور یہ اور وہ قبیلے بہت آگے. مذہب تو ان کا بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت تو ایک وحدت ہے، دین ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم. ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو جاؤ دفعہ. اللہ تعالیٰ کو کچھ جزوی اطاعت قبول نہیں ہے، اطاعت کلی ہو پوری ہو. کبھی خطا ہو جائے تو اور بات ہے، لرزش ہوتی ہے نا، پاؤں پھسل گیا، آپ چل رہے ہیں سڑک پر، کہیں پھسلن سے گر گئے، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گرنے کے بعد وہیں پڑا رہے؟ فوراً اٹھا. کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو بات اور ہے کہ اس کو کوئی اور پکڑ کے اٹھائے، ورنہ آدمی جگلی کی تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے فوراً. یہی معاملہ توبہ کا ہے. خطا ہو گئی یتوبون من قریب، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان. اے اللہ خطا ہوئی، معاف فرما دے. مستقل ڈیرا اگر کسی ایک برائی پر لگ گیا تو وہی آپ کی ساری نیکی کو ختم کر دینے کے لیے کہتا ہے. میں بڑی کھلی کھلی باتیں کر رہا ہوں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کسی نے جان بوجھ کر اگر ایک برائی کو بھی اپنا لیا اور اسی کی خطا نے اس کے گرد احاطہ کر لیا تو وہ جہنمی ہے، اور جہنمی بھی نکلنے والا نہیں. اولئک وہ آگ میں رہیں گے، هم فیہا خالدون. تو پہلا تقاضا تو یہ ہوا بندے بنو، اعبدوا ربکم، اور یہ بندگی اللہ کی محبت کے جذبے سے کرتا ہے. اب آئیے اگلا دوسرا. یہ ممبر کی کتنی سیڑھیاں ہیں آپ کی؟ 3 ہی ہیں. پہلی پہ آئے ابھی ہم. یہی بہت کٹھن ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کے ساتھ بڑی کشمکش کرنی پڑتی ہے. دوسرا تقاضا کیا ہے
اصل میں اس پہلے تقاضے کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کے پہلے جز سے اس کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ. کیا مانی؟ ہمارا اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے بنو. دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک اور تقاضا ہے، وہ تقاضا وہ ذہن میں نہ لائیے، رسول کی اطاعت. وہ نہیں، رسول کی اطاعت تو پہلے آ گئی، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرو گے کیسے بغیر رسول کی اطاعت کے؟ تو اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں. حلال اور حرام کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا. لہذا وہ اطاعت رسول کو تو وہی ادھر شامل کر لیجیے، اطاعت الہی کے ساتھ. یہ تقاضا کچھ اور ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں. وہ تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اور اپنے دین کو محمد پر کامل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کامل ہوئی قرآن پر اور اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر حضور پر نبوت کو ختم کر دیا. اب جو کار نبوت یا کار رسالت تھا، جس کے لیے 1,20,000 24,000 نبی آئے، کیوں آئے تھے؟ یوں تو نہیں آئے گا. کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی یہ معاذ اللہ لیتے رہنا، جب کیا بھیجا جب کیا بند کر دیا. یہ کوئی ایسی بے تکی بات تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا معاملہ. یہ جو کام وہ کرنے آتے تھے، اب وہ کام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ہے امت محمد کی. سمجھیے اس کی طرح کی بات. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دین پہنچاؤ، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو لوگ یہ نہ کہہ سکے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کرنا. کس مقصد کے لیے رسول آئے؟ تو لوگ تو ختم نہیں ہو گئے، لوگ تو ہیں. اور وہ شیطان لعین بھی ختم نہیں ہو گیا، وہ بھی ساتھ آنے قیامت میں. بلکہ اب تو اس کے جو چیلے انسانوں میں ہیں وہ اس کے کان کاٹ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر شیطان. تو اب جو کام رسول کیا کرتے تھے وہ کون کریں؟ وہ ہے اب ذمہ اس امت کے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے تقاضا اطاعت نہیں ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت، امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو لوگوں پر اور رسول گواہی دے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں پر گواہی دینے کی کیا معنی. دیکھیے گواہی جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. گواہی کسی جھگڑے کی ہوتی ہے نا، کسی مقدمے میں، کسی مناقشے میں، تو گواہی کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف. ایک فریق کے حق میں گواہی کے معنی لازماً دوسرے کے خلاف، دوسرے کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف. تو گواہی کا یہ دو پہلو سامنے رکھیے. اور عربی میں حق میں جب بات آتی ہے تو حرف لام آتا ہے، اور خلاف جب بات آتی ہے تو حرف اعلیٰ آتا ہے. ایک بڑی مشہور بڑی مختصر حدیث اس کے لیے بہت مفید رہے گی بات کو سمجھنے کے لیے. القرآن حجت لک او علیک. حضور نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو گواہی تو یقیناً یا حق میں ہوگی یا خلاف. اب یہاں لفظ آتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری یہ کھالیں جو ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی دیں. کوئی صاحب یاد کریں کیا الفاظ ہیں. اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ لما شہدتم علینا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں، تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟
وہ کیا کہیں گے ہمارے اعضا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا فرما دی جس نے ہر شے کو گویائی دی۔ تو میں یہ صرف بیان، بھائی رہنے دو میاں، بیٹھو، یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹیپ ریکارڈروں کا معاملہ آ گیا، سنتے ہیں نہیں۔ تو یہ جو لفظ آتا ہے اعلیٰ، اس کو سمجھیے کہ یہ خلاف کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات جانیے کہ قیامت کے دن ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے گا کھڑا ہو کر کہ اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ یہ گواہی حق میں ہے کہ خلاف پڑے گی؟ خلاف۔ اس کو سمجھیے مثال کو، آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور ہو جائے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، پیچو تاب۔ اب تحقیق آپ کیا کریں گے؟ آیا اس پیغام پہنچانے والے نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، یا اس نے تو پہنچا دیا اس نے کام نہیں کیا؟ عزیز کو دو ہی چیزیں ممکن ہیں۔ اگر پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ آپ کا عزیز ایک جملہ کہے گا اور فارغ ہو جائے گا، بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں۔ اب آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ کوئی شکوہ، کوئی گلا، کوئی شکایت، کوئی غصہ، ختم، ایک جملہ کافی ہے، مجھے تو پیغام ملا نہیں۔ سارا غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغام بر پر کے بھلے آدمی، تمہارے ہاتھ میں نے پیغام بھیجا، سارا غصہ اس پر اتارو گے۔ اچھا اگر اس نے پہنچا دیا تو وہ ایک جملہ کہہ کے فارغ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب آپ اس سے تو گلا کر سکتے ہیں۔ اب غصہ کس پر آئے گا؟ جس سے پیغام پہنچ گیا اس نے کام کیا۔ بس یہاں سے پیغام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغامبر میں سے ایک الف نکال دے تو کیا بنے گا؟ پیغمبر۔ اور انسان جن کی طرف بھیجا پیغام، یہ تین وہی فریق ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب لے گا۔ سورہ اعراف کا پہلا رکوع ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ اگر بالفرض رسول نہ پہنچائے تو مجرم کون؟ رسول۔ لوگ تو جھوٹ جائیں گے، اور رسول پہنچا دیں تو اب مجرم کون؟ لوگ۔ یہ ہے وہ مسئلہ، چھوٹا سا اگر سمجھ لیں تو بات آئے گی سمجھ میں۔ سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے ان میں سے، اور اے محمد آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ حضور کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بیان کرتے ہیں واقعہ کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن مجھے کسی اور سے سن کر اور کیفیت اور حرف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر حکم ہے، الامر فوق الادب۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، گردن جھکائے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پہلے سے پہلی آیت سے شروع کی۔ رسم تصور سے دیکھیے، محفل لگی ہوئی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچی، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر آئے، جس طرح کسی مقدمے میں سرکاری گواہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے سبب۔ آپ سوچیے، ایک نقشہ اور دیکھ لیجیے سیرت النبی سے۔ ان احادیث کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی حضور کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں، ایک کیفیت آئی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع
خطبہ ارشاد فرمایا، آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پورے مجمع نے بیک زبان کہا، انا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ بعض جگہ الفاظ اور آئے ہیں، انا نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ حضور ہم گواہ، آپ نے رسالت کی ادائیگی فرما دی، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ امانت کیا؟ پیغام اللہ کے پاس سے آیا تھا انسانوں کے لیے، قول ثقیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ امانت۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہیوں کی تاریکیوں کے بادل کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا۔ اس کے بعد ایک بات تو اللہ کی جناب نے عرض کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اگر تو میں ہوتا صرف تمہارے لیے رسول تو کام پورا ہو گیا، اور اگر میں ہوں رسول پوری دنیا کے لیے تو کیا کام پورا ہو گیا؟ سوچئے، میری زبان جو ہے ذرا رکتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کام پورا نہیں ہوا۔ مجھے اس میں پناہ مل جاتی ہے، ایک شعر ہے اقبال کا، تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جب تک پورے عرضی پر اللہ کا یہ دین اور اللہ کی یہ ہدایت اسی طرح عام نہیں ہوتی، اس وقت تک فرض منصبی پورا کہاں ہوا۔ یہ ہے وہ فرض جو میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے بحیثیت امتی۔ اگر ہے امتی، یہ بہت بڑا اگر ہے، واقعی امتی ہو انسان تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے جو محمد الرسول اللہ ہمارے کندھوں پر ڈال کر ہے۔ اور کام مشکل ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کے بندے بنو، محمد کے امتی بنو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عبادت رب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ، اور وہ ہوگی اطاعت محمدی کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے اس پیغام اور اس ہدایت اور اس امانت کو پہنچاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہنچائی۔ اب آئیے تیسری بات، 3 میں نے کہی تھی نا بات، یہ تیسری بات جو ہے یہ اصل میں ان دونوں کی تکمیل ہے۔ مثلث ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس سے وہ اس کے دونوں سائڈز جو ہیں وہ چلنے شروع ہوئے، ایک جگہ پر آ کر مل جاتے ہیں، وہ ایپیکس ہے اس کا، وہ اس کی چوٹی۔ بندگی رب، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی، حجت قائم کرنا، ان دونوں کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرو۔ یہ جو نظام اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے قائم کرو، اس لیے کہ بندگی صرف انفرادی نہیں ہے، بندگی اجتماعی بھی بندگی ہے۔ میں پورا بندہ بن گیا، فرض کیجئے اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی، میں نے سود بھی چھوڑا، رشوت بھی چھوڑی، ہر چیز چھوڑی، ہر حرام چیز سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ وہ میں تو نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ نظام قائم نہ ہو، تو میری بندگی بھی ادھوری ہے، چلی جائے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ زانی کو یہ سزا دو، شادی شدہ ہو تو رجم کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب تک کہ نظام قائم نہ ہو، پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ اس دین کے تابع نہیں آئے گا تو میری بندگی بھی ادھوری رہ جائے گی، میں بھی پورا بندہ کہاں بنا۔ اللہ کے تمام احکام کی تنفیذ اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حکومت قائم ہو اللہ کی، جس میں مانا جائے کہ اللہ ہی کا حکم سپریم ہے، اس طرح نہیں جیسے اس وقت مان رہے ہیں
ایک شرعی عدالت بنا دی لیکن اس کا دائرہ کار بڑا محدود، یہ چیزیں ادھر نہیں سمجھا سکتے، یہ مسئلہ نہیں سن سکتے، آئلی قوانین بھی نہیں سن سکتے، آئلی قوانین جسے انگریز تک نے نہیں چھیڑا تھا، انگریز نے آ کر کبھی ہمارے پرسنل لاء میں دخل نہیں دیا، وہ بھی ہمارے ہاں بدلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے، میں کچھ نہیں کہتا کہ اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، آپ نے بنائی ہے شرعی عدالت، اس کو سننے کا اختیار تو دیجیے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ نہیں، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، یہ خطرناک ایریا ہے، یہ نہیں سن سکتے، مالی معاملات نہیں سن سکتے، سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ساری معیشت سود کی ہے، لہذا اس پر بھی نہیں سن سکتے۔ تو وہ کچھ ایسے قوانین بیٹھ کے بیچارے وہ سوچتے رہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، گنوا دیتے ہیں اتنے قوانین ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایریا آؤٹ آف باؤنڈ، یہ نہیں۔ دین تو اس وقت ہوگا، اب دیکھیے آیت سنیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ کل پر ہو، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو، ایک حصے میں مان لیا ایک میں نہیں تو وہ تو وہی بات ہو گئی۔ جیسے ایک فرد جو ہے نماز تو پڑھ رہا ہے اور 16 آنے صحیح پڑھ رہا ہے، سود کو حرام نہیں سمجھ رہا، یا یہ کہ حرام سمجھتے ہوئے بھی کر رہا ہے، تو اس نے شریعت کے 2 حصے کر دیے، کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ اجتماعی سطح پر یہی بات ہوگی کہ ہم کچھ حصے کچھ قوانین اللہ کے شریعت کے ماننے کو تیار ہے، کچھ نہیں مانتے، وہ تو وہی بات ہوگی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو دین تو کل کا کل مانو، پھر میں وہی کہوں گا ٹیک اٹ اور لیو اٹ، قبول کرنا ہے پورا قبول کرو، ورنہ چھوڑو دفع ہو جاؤ۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے اللہ کی، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے کہ تم نہیں مانو گے چلو 20% ہی مان لیں، کچھ تو مانے، اللہ کو اس کی کوئی مانو تو پورا۔ تو یہ کیسے ہوگا جب تک کہ دین کو قائم نہ کرو؟ ان نقیم الدین، میں نے وہ آیت پڑھی تھی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ دین جو ہم نے دیا سب کو، دین تو ایک ہی ہے، دین توحید، اس میں تو کوئی فرق نہیں، شریعت میں فرق ہے، نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہو گیا، روزے کے احکام میں فرق ہو گیا، دین وہی ہے ایک، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، بلکہ این دم تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کو قائم کرو، وہ دین اگر پامال ہے، دیکھیے وہ حالی کے اشعار ہیں تو وہ ایک مناجات کی شکل میں، لیکن جو بات کہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا۔ تو عبادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر جا کر، اور شہادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر۔ کیوں؟ یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک تبلیغ ہے قولی، ایک تبلیغ ہے عملی۔ آپ کہتے ہیں کسی سے نماز پڑھا کرو اور خود نہیں پڑھتے تو ہوگا کوئی آپ کی بات کا اثر؟ معلوم یہ ہوا اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا انسانوں میں سے کہ وہ عمل کر کے دکھا دے، تب حجت قائم ہوگی کہ دیکھو مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے لیکن میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں، میری بھی اولاد ہے، گھر گرہستی کی زندگی ہے، 9 ازواج مطہرات ہے، اس کے بعد میرا معاملہ یہ، تب تو حجت قائم ہوئی۔ اور فرشتہ ہو تو کوئی حجت ہی قائم نہیں، اسے تو پیٹ ہی لگا ہوا نہیں، یہ اگر سچ بولتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ اور اس کو تو کوئی اور انسانی بشری تقاضا ہی نہیں ہے، تو یہ اگر اس کا دامن پاک ہے تو کون سا کمال ہے؟ دامن تو تب پاک ہو جبکہ وہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہوں اور پھر پاک رہے۔ درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر گئی، بعد میں گوئی کے دامن کر مکن ہوشیار باز، تب حجت قائم ہوئی کہ یہ دین واقعتاً قابل عمل ہے، ایک بشر نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے بھیجا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بھیجتے رسول بنا کر، زمین میں انسان آباد ہے تو انسان دے جائیں گے، انسانوں پر تو حجت انسان قائم کرے گا، فرشتے سے حجت قائم نہیں ہوگی۔
اسی حجت کے قائم کرنے کو یوں سمجھیے کہ آپ دنیا میں کہیں ہمارا دین بہت اعلیٰ، ہمارا نظام بہت اچھا، اور خود اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں تو حجت تو قائم نہیں ہوئی۔ لوگ کہیں گے نا کہ ایسے ہی اگر تمہارا دین بہت اچھا ہے تم واقعی سمجھتے تو خود کیوں نہیں اس پر قائم ہوتے؟ باقاعدہ واقعہ ہوا ہے یہ آج سے 60 سال پہلے۔ مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے ہیں ہندوستان سے ہجرت کر کے، پہلے افغانستان پھر رشیا، وہاں وہ تازہ انقلاب آیا تھا، 1919 کا ہے نا یہ بولشوک ریولیوشن، 1919 کا، تو تازہ انقلاب آیا تھا۔ انہوں نے سوچا اس وقت اگر میں انہیں بتا دوں کہ بہتر نظام اسلام کا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کو قبول کر لیں۔ دیکھیں نا، ایک سابقہ نظام تو ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، زار کا نظام، ملوکیت کا نظام تو ختم ہو گیا نا۔ اب یہاں نئی تعمیر کرنی ہے تو اس موقع پر اگر بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس بہتر نظام ہے تمہارے سے، اور اگر وہ مان لیں تو وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ لہذا لینن سے ملاقات کی خواہش کی۔ لینن تھا اس وقت ڈیتھ بیڈ پر، مرض الموت میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں مل سکتا، ٹروٹسکی سے بات کر لیجیے۔ یہ ٹروٹسکی جو ہے یہ اسٹالن سے زیادہ سینئر شخص تھا، لیکن اسٹالن جو ہے بڑا سازشی تھا، ٹروٹسکی کو ہٹا کر وہ آیا۔ ٹروٹسکی سے مولانا عبید اللہ سندھی کی کئی گھنٹے کی ملاقات ہوئی، سارا انہوں نے بتایا اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام میں یہ۔ اس نے ایک جملہ کیا کہ مولانا آپ نے اپنا یہ نظام کہیں قائم کیا ہے؟ تو مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میری گردن جو جھکی ہے میں اس سے آنکھیں پھر ملا نہیں سکا۔ ایسا ہی اعلیٰ نظام ہے تو اپنے گھر میں کیوں قائم نہیں کرتے؟ ایسا ہی بہت اچھا تمہارے پاس نظام ہے تو اپنے قوم والوں کو وہ اچھا نہیں لگتا تمہارے لیے؟ یہ ہے دلیل، اگر آپ اس دین کو قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھاتے تو تبلیغ اور شہادت کا حق بھی ادا نہیں ہے۔ کتابیں لکھ دیجئے آپ جتنی چاہیں، بڑی اعلیٰ کتابیں آج کل دنیا میں ہیں، لیکن جب وہ چلا کر کہیں دکھا دیں گے تب حجت قائم ہے کہ یہ ہے وہ دین محمدی، یہ ہے وہ نظام اسلام کا، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ تو اب 3 تقاضے کیا ہوئے؟ بندگی رب، یہ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، دعوت تبلیغ شہادت قائم کر دینا لوگوں پر، شہادت علی الناس، یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا۔ اور ان دونوں کی تکمیل ہوگی کہاں؟ جبکہ اللہ کا دین کسی خطہ ارضی میں بالفعل کامل شکل میں قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ 3 تقاضے ہیں۔ یہ تصور اگر سامنے نہیں ہے، میں آپ سے پورے خلوص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس شخص کے سامنے دین کی فرائض کا یہ تصور نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بڑا فن خواہ بنا پھرتا ہوگا، موحد اور بڑا متبع رسول اور عاشق رسول، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک درجے میں بھی کامیاب ہو، لگا ہوا کسی ایک ہی کام میں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، لگے ہوئے ہیں لیکن یہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ اپنی جگہ پر بڑے نیک، بڑے پارسا، لیکن یہ کہ فرائض تو یہ ہے، اگر ان کا تصور ہی تو ادا کیسے کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ واضح تو ہو یہ پورا وقت۔ اب آئیے ان 3 چیزوں کو پورا کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی۔ یہ جو میں نے پہلی 3 چیزیں کہی ہیں یہ تو ایسی اٹل ہے، جو بھی صاحب علم ہے کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے خاص حلقے میں کسی خاص مکتب فکر سے متعلق ہونے کی وجہ سے توجہ کچھ اور چیزوں کے اوپر مرتکز رہی ہو، ادھر توجہ نہ ہوئی ہو، لیکن میں اس کا کوئی امکان نہیں پاتا کہ کسی صاحب علم کے سامنے یہ 3 باتیں آئیں اور وہ رد کر دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ توجہ کی بات تو دوسری ہوتی ہے، کسی ایک ہی چیز پر توجہ نہ ہوگی، اپنی پوری محنت اسی پر لگائے گی، لیکن یہ کہ یہ بات جب آئے گی بندگی رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، اس اقامت دین کے لیے اور بھی بڑے الفاظ قرآن نے استعمال کیے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدا اور دین حق دے کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب کرے پورے کے پورے دین پر۔ یہ محمد کا فرض منصبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر رب وربک فکبر، تکبیر کے معنی کیا ہے؟ صرف کہہ دینے سے تکبیر ہو جاتی ہے اللہ اکبر؟ کوئی صاحب علم یا مجھے بتائیں تکبیر کے معنی ہے یہ اللہ اکبر کہنا، یا تکبیر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا؟
کیا مانی؟ اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کی بڑائی منواؤ، وہ مانا جائے بڑا، اس کا حکم سب سے اوپر ہو۔ یہ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، سب سے اونچا ہو، تب اللہ بڑا ہوا۔ کہتے رہیے اللہ اکبر، اس سے کیا ہوگا؟ ہاں، ایک شخص اللہ کی اس بڑائی کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آیا ہے، ہاتھ پر ہتھیلی پر اپنی جان لے کر، وہ جب کہتا ہے اللہ اکبر تو لرزہ طاری ہوتا ہے آسمانوں اور زمین پر۔ لیکن ویسے آپ تسبیح کرتے رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے رہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ انگریز نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، نمازیں ہوتی رہیں، اذانوں میں اللہ اکبر کی تکرار ہوتی رہی، بالفعل کون بڑا تھا، اللہ یا انگریز؟ بتائیں نا کون بڑا تھا؟ عدالت میں کس کا حکم چلتا تھا، اللہ کا کہ انگریز کا؟ تو بڑا کون تھا؟ انگریز۔ کہتے رہیے اللہ اکبر، لیکن جب کہنے والوں ہی کو پتہ نہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، یہ کلمہ بغاوت ہے، نہیں مانتے ہم کسی کو اللہ سے بڑا۔ کہنے والوں نے یہ کہا، ابوالکلام آزاد نے یہی بہاولپور کی عدالت میں کہا، ہم نہیں مانتے کسی انگریزی حکومت کو، ہم باغی ہیں، اس لیے کہ مسلمان تسلیم کر ہی نہیں سکتا کسی اور حکومت، اگر کرتا تو مسلمان نہیں۔ مجبوری کی بات اور ہے، دل سے اگر تسلیم کر لیا تو اسلام مسلمان ختم، اس لیے کہ اسلام کا تقاضا تو یہ کہ اللہ بڑا۔ دل سے کسی اور کی حکومت کو مان لینا ایمان کی نفی ہو جائے، مجبوری اور ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ بات اور ہے۔ تلوار اگر کسی کی گردن پر رکھ دی ہے تو کلمہ کفر کہہ کے بھی جان بچا سکتے ہو، لات اور عزا کی تعریف کر کے بھی جان بچا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے بھی، لیکن اگر دل میں کہیں یہ بات آ گئی تو معاملہ ختم۔ تو یہ ہے تکبیر رب، وربک فکبر وکبرہ تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے، اس کی بڑائی مانی جائے۔ تو یہ تین تقاضے ہوئے۔ اب ان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، یہ میں نے ساری تمہید اس لیے کہی کہ ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو کلام ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں اصحاب علم موجود ہیں، اپنا مطالعہ رکھ رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، لیکن اس میں کھلے دل کے ساتھ تیار ہوں گا کہ کوئی شخص مجھے کچھ سمجھا دے کہ یہ معاملہ تم نے غلط سمجھا ہے تو میں اس میں ترمیم کروں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے بھی پہلی چیز میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، دو میں ہوگی بات ذرا۔ پہلی چیز ہے جہاد۔ جہاد جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ میں نے آیت پڑھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک میں نہ پڑیں، یقین اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور کھپائیں اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ دعویٰ کرنا ایمان کا بڑا آسان اور اس کسوٹی پر پورے اترنا بہت مشکل، لیکن جہاد کے معنی کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے، وہ بھی سمجھنا۔ یہ ان تینوں تقاضوں کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جہاد کے معنی ہے کشمکش، جوہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشمکش، اسٹرگل۔ اسٹرگل آپ جب بھی انگریزی میں دیکھیں گے اسٹرگل اگینسٹ آئے گا۔ دیکھیے نا کہ یہ دنیا ایک نظریہ آپ کا ہے تو ایک نظریہ کسی اور کا بھی تو ہے، ویکوم تو نہیں ہے نا، خلا تو نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، دوسرے بھی ہیں جن کے نظریات ہیں۔ محمد توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو ابو جہل شرک کا علمبردار ہے کہ نہیں؟ تو ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم اپنا سا زور لگاؤ، ہم اپنا سا زور لگائیں گے۔ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی لگا لو زور اپنی جگہ پر۔ محمد سے کہلوایا جا رہا ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں۔ تم اپنے اس نظام باطل کو، اس دین باطل کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ ٹکراؤ تو ہے۔ تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ ٹکراؤ، کشمکش، تصادم، پنجہ آزمائی، یہ جہاد ہے۔ پہلا جہاد ہوگا پہلی سیڑھی پر۔ پہلی سیڑھی کون سی تھی؟ عبادت رب،
یہاں سے جہاد شروع ہو جائے گا۔ یہ جہاد کون سا ہے؟ نفس سے جہاد، مجاہد امان نفس۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جاہد کرے۔ اس لیے کہ میں نے مان لیا اللہ کو وہ میرا رب ہے، لیکن میرے اندر بھی ایک چھوٹا سا رب ہے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نفس میرا۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم ہے، کیا رسول کا حکم ہے، میری مرضی چلے۔ ٹھیک ہے، اذان ہو گئی ہے، آواز آ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں سو، اور ہم سو جاتے ہیں۔ کس کا حکم مانا؟ کس کا حکم پیچھے ڈالا؟ اللہ۔ معبود کون ہوا؟ نفس۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو، غور کیا آپ نے اس شخص کی حال پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ معبود تو وہی ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں۔ یہاں بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا روم نے، نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراؤن نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ لیکن فرعون کا لاؤ لشکر تھا، فوج تھی، اس لیے وہ زبان سے بھی کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، کہا کہ نہیں؟ سورہ نازعات میں ہے، میں فقیر درویش ہوں، میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، لہذا میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا اندر سے نفس نہیں کہتا۔ فقیر ہے، اس سے صاف بات کہہ دی، ہم صاف بات بھی نہیں کہتے، انہیں بات نہ کہہ دی ہے، نفس ماں ہم کم طرف فرعون۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری ہے کہ نہیں؟ کیا مانی؟ میں جو چاہوں گا حکم چلاؤں گا، میں نہیں جانتا کون موسیٰ اور کون اس کا رب، یہی مانی ہوگا۔ ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ یہ جو وجود ہے اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا اللہ کون، رسول کون، حرام کیا حلال کیا۔ یہی فرعونیت ہے۔ تو جب تک اس نفس سے کشمکش نہ ہو، بندے کیسے بنیں گے آپ؟ بندگی کا تقاضا کیسے ادا ہوگا جب تک کہ اس نفس کے ساتھ بنجا آزمائی نہ ہو؟ جو لوگ اس کو نہیں جانتے وہ جہاد کے معنی سمجھتے جنگ اور چھلانگ مارتے اوپر، تو وہ اونڈے منہ نیچے آئیں گے۔ یہ پہلی سیڑھی جو ہے بندگی رب، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے لیے ضرورت ہے نفس کے ساتھ کشمکش۔ یہ جہاد کی ہوئی پہلی منزل۔ اگلی منزل کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، شہادت علی اللہ۔ یہ گھر میں بیٹھے ہو جائے گی یا محنت کرنی پڑے گی؟ جان کھپائیں گے تو ہوگی، مال لگائیں گے تو ہوگی۔ اگر حضور بھی آرام سے رہتے، بڑی ٹھنڈی چھاؤں تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زوجیت میں ہے، مکے کی متمول ترین خاتون، انہی سے حضور کو اولاد بھی اللہ نے دی، ورنہ تو وہ آخری عمر میں جا کے پھر وہ حضرت ابراہیم، ورنہ اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ ایک بھرا گھر جسے کہتے ہیں، بھرا گھر وہ تھا کہ نہیں محمد کا اللہ نے، حالانکہ اس سے پہلے تو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑی تھی۔ بیڑے بکریاں آپ نے چرائیں اجرت پر، یہ کیا ہوگا؟ دوسروں کے سرمایے سے کام کیا کہ نہیں کیا؟ بڑی مشقت کی زندگی تھی ابتدائی، لیکن اس کے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اب تو غنا ہی غنا ہے، آرام سے گھر بیٹھے، تو پھر دعوت تو کم یہ کیسے ہو جاتی؟ یہ در در کی ٹھوکر، کوئی کہہ رہا پاگل ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، اور محمد لگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک ہے، تب ہوئی دعوت و تبلیغ۔ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل۔ اسی لیے میں نے جو سورہ حج کی آیت پڑھی نہیں تھی لیکن ذہن میں رکھی ہے، سورہ حج کی آخری آیت ہے اور 17ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے، اس لیے لوکیٹ کرنا آسان۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنتیں کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ آیت طویل ہے لیکن اس جہاد کی غرض و غایت کیا ہے وہ اس آیت میں آگے چل کر بیان ہوئی۔
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ تو یہ جو دوسری منزل میں نے بتائی تھی، یہی دوسری منزل جہاد کی منزل ہے۔ کشمکش ہے نا اس لیے کہ خلا نہیں ہے، آپ کے نظریات میں تو دوسرے نظریات بھی تو ہیں، اور وہ تو اس وقت ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے اور اخبارات سے خلاف کون سے نظریات کا آیا ہوا ہے؟ حیا کا یا بے حیائی کا؟ تو ٹکراؤ اگر نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ نظریات باطل پھیل رہے کہ حق؟ آپ لگے رہے اپنی دکانداری میں، میں لگا رہا ہوں اپنے پروفیشن میں، کوئی لگا رہے صرف اپنے مدرسے میں، تو یہ کام کیسے ہوگا؟ جان اور مال کھپائیں گے تو ہوگا۔ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل، اور جہاد کی تیسری منزل سخت، وہ تو بہت سخت ہے ہی ہے۔ دین کو قائم کرنے کے لیے جو نظام بھی کہیں ہے، اس نظام کے ساتھ مفادات ہیں کہ نہیں لوگوں کے؟ چودراہٹیں ہیں کہ نہیں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ، پریولیج کلاسز، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں ہر نظام میں۔ اگر آپ نظام ہٹا کر دوسرا لائیں گے تو ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے کہ نہیں؟ وہ برداشت کریں گے اسے؟ وہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اب مجاہدہ ہوگا، جہاد، اور اس کی آخری منزل ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ۔ اس لیے کہ ان کی جب تک سرکوبی نہیں ہوگی وہ کبھی راستہ نہیں دیں گے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہوں۔ اگر دین قائم ہو سکتا بغیر جنگ کے تو وہ محمد الرسول اللہ قائم کر کے دکھاتے، اور اگر محمد کو بھی جنگ کرنی پڑی ہے تو جان لیجئے کہ کبھی اس کے بغیر دین قائم نہیں ہوگا۔ جو سمجھتا ہے پاگل ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ اس کے بغیر دین قائم ہو جائے گا، وہ بالکل جنت الحمقاء میں رہے گا۔ جان ہتھیلی میں رکھ کر میدان پہ جب تک نہیں آئیں گے دین قائم نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، وعدوں سے نہیں ہوگا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری کتاب اور میزان۔ کس لیے اتاری؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ انصاف پر کاربند ہوں۔ تو انصاف پر وہ تو کاربند ہونے کو تیار نہیں جو اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے، وہ کیسے مانے؟ لہذا اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی قوت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں۔ لوہے سے تلوار بھی بنتی ہے، رائفل بھی بنتی ہے، لوہے سے چمٹا بھی بنتا ہے، توا بھی بنتا ہے۔ یہ منافع للناس ہیں، یہ بائی پروڈکٹس ہیں، یہ ضمنی فوائد ہیں۔ اصل میں لوہا فیہ باس شدید، اور یہ کس لیے اتارا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کو قائم کریں۔ رسول کی مدد کیا ہے؟ رسول کا فرض منصبی ہے کہ قائم کریں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے رسول کو، لہذا جو اس کے قائم کرنے میں اس کے دست و بازو بنیں گے وہ اس کے مددگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ یہ 3 درجے میں نے بتائے تھے فرائض کے، اور تینوں درجوں پر مجاہدہ اور جہاد لازم ہے۔ یہ بھی وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ ان اضافی یا ثانوی چیزوں میں نمبر 2 پر ہے جماعت۔ یہ کام ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر، ابھی میں نے عقلی بات کی ہے، ہو سکتی ہے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے، بندگی رب تو انفرادی ہو سکتی ہے، مجھے بندہ بننا ہے، مجھے حلال اور حرام پر چلنا ہے، البتہ اس میں بھی سہولت ہوگی جماعت میں۔ اگر چند لوگ مل کر عہد کریں بندگی رب کا
تو ایک دوسرے کے لیے مثال بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں گے۔ اکیلے آدمی کا چلنا بہت مشکل، اس لیے کہ ماحول کا جو رجحان ہے وہ مخالفانہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے سیلاب کا دھارا آ رہا ہو، اکیلے کا کھڑا ہونا مشکل ہے، 10 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں۔ لہذا پہلی سطح پر میں جماعت کو ناگزیر نہیں کہتا، یہ ضرور کہتا ہوں کہ جماعت سے سہولت حاصل ہوتی، لیکن اگلے دو جو ہیں تو ناممکن ہے جب تک کہ کسی کا دماغ خراب نہ ہو گیا ہو، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیر جماعت کے ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ید اللہ علی الجماع، علیکم بالجماع، اور اس کے ضمن میں حدیث میں نے آج آپ کو سنائی تھی، مشکات شریف میں موجود ہے، ترمذی اور مسند احمد کے حوالے سے۔ آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں حضور نے جو حکم دیا وہ اللہ ہی کا حکم پہنچایا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ، خواہش نفس سے تو وہ بات ہی نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وحی جلی ہو، وحی خفی ہو، وہی ہے۔ لیکن جہاں زور دینا ہے وہاں وضاحت کی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں کوئی اپنے جی سے کہہ رہا ہوں۔ آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، 5 چیزوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ جماعت، اور جماعت کون سی؟ 4 آنے کی ممبری والی نہیں، جس میں کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں، جو چیز پسند آئی اس پر چل لیے، جو پسند نہیں آئی جواب نہیں، ہمیں اختلاف ہے، بات ختم ہوئی۔ سم ہوتا، سنو اور اطاعت، یہ ملٹری ڈسپلن ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، بہت سے حضرات میں شاید میری عمر کے لوگ بھی ہیں موجود، کہیں میٹرک میں وہ نظم پڑھی ہو، چارج آف دی لائٹ بریگیڈ، انگریزی کی نظم میٹرک کے ہمارے نصاب میں تھی۔ There's not to reason why, there's what to do and die۔ فوج میں کہیں اگر لوگ یہ پوچھنے لگے کہ جناب کمانڈر صاحب پہلے ہمیں بتائیں کیا حکم آپ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، تو چلے گی فوج؟ تو حکم صحیح ہو یا غلط تو ماننا پڑے۔ There's not to reason why, there's what to do and die۔ ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کے خلاف کوئی حکم ہوگا تو لا سمع ولا طاعۃ، معروف کے دائرے میں سنو اور اطاعت کرو۔ وہ ڈسپلن جو ہے جب تک وہ نہ ہو اقامت دین ہو سکتی ہے؟ ناممکن۔ یہ تو انقلاب ہے، نظام کو ہٹانا، ایک نظام کو دوسرے نظام کو لانا، اسی کا نام تو انقلاب ہے۔ انقلاب کسی چڑیا کا نام تو نہیں ہے۔ انقلابی جدوجہد تو نہیں ہو سکتی اس کے بغیر جب تک کہ وہ ڈسپلن نہ ہو۔ سمع و طاعت، اور کرنا کیا ہے اس ڈسپلن میں؟ کچھ چیزیں چھوڑنی ہے، کچھ جدوجہد کرنی ہے۔ والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ یہ ہجرت کی حقیقت ہے۔ اور اگر اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتے کسی ملک میں، اور دین پر قائم رہتے ہوئے رہ بھی نہیں سکتے، اسے بھی چھوڑ دو، یہ ہجرت کی بلند ترین منزل ہو جائے گی۔ لیکن شروع تو یہاں سے ہوگا، اللہ کا کی جو حرام کی ہوئی شے ہے اس کو چھوڑ نہیں رہا میں، تو وطن کو کہاں چھوڑوں گا، گھر بار کہاں چھوڑوں گا؟ یہ ہے جماعت۔ بدقسمتی سے یہ دور ہمارا، اس میں یہ تصور بالکل ذہنوں سے نکل گیا۔ بس یہ اپنے طور پہ کچھ کوشش کر لینی چاہیے، باقی بڑے اس میں پرابلمز ہو جاتے ہیں، بڑے کھکھیڑ ہے، جماعت بنانی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی، پھر یہ کہ کوئی کسی کی سنتا نہیں۔ جیسے وہ عرب تھے نا، قومن لدہ، بڑی جھگڑالو قوم، ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون ہے، کون کسی کی سنے؟ یہ محمد الرسول اللہ نے انہیں بنایا ایک جماعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز بھی پڑھو تو امام کے پیچھے پڑھو، با جماعت پڑھو، امام سے غلطی ہو تو توڑ سکتے ہو، نماز توڑ نہیں سکتے۔ غلطی پر وہ ابھی قائم مصر ہے، آپ نے ٹوک دیا، لیکن وہ کہتا نہیں میں اس طرح پڑھ رہا ہے، آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے، پوری کیجیے اس کے ساتھ نماز، بعد میں اسے گفتگو ہوگی یہ غلط پڑھا ہے۔
پھر دوبارہ دہرائی جائے گی دوران نماز سوائے متوجہ کرنے کے آپ کچھ نہیں. یہ ایک ایک چیز میں ہمیں تو نظم کی تعلیم دی گئی ہے، فل ڈسپلن، پوری تعلیم ہے. آخری اور چھٹی چیز عرض کر رہا ہوں، میرے نزدیک اس جماعت کی بنیاد سوائے بیعت کے اور کوئی نہیں، کتاب و سنت سے تو کوئی نہیں. اگر تو یہ طے ہے کہ ہمیں یہ سارے دین کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا کا دھندا تو نہیں کرنے چلے، کہ اگر تو یہ فرائض ہے تو اس کے لیے راستہ بھی تو دین نے دیے، بتایا کہ نہیں بتایا. جب تک کہ شخصی بیعت نہ ہو وہ نظام جماعت وجود میں نہیں آتا. یہ جو نظام جماعت ہے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل. مجھے تو پورے قرآن میں، سنت میں، پوری تاریخ میں بیعت ہی بیعت نظر آتی. یہ صدر کا لفظ کہاں ہے؟ کہیں قرآن میں، حدیث میں کہیں ہے؟ اور یہ سیکریٹری، اور یہ 2 سال کے بعد انتخاب، 5 سال کے بعد کہیں ہے؟ ملکی سطح کی بات میں نہیں کر رہا، حکومت کی بات میں نہیں کر رہا، وہ علیحدہ ایک ایشو ہو جائے گا. جماعتی سطح کی بات کر رہا ہوں. مجھے کہیں دکھا دیجیے. یہاں تو یہ ہے کہ حضور کی اطاعت تو مجرد اس وجہ سے تھی کہ آپ رسول ہیں، کسی مزید بیعت کی ضرورت تھی؟ سوچئے، یہ جو 1400 چل کر مدینے سے گئے تھے، حدیبیہ تک پہنچے تھے، ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان تھا کہ حضور حکم دے جنگ کا، وہ جنگ نہ کرے؟ وہ 1400 یہ بیعت کیوں لے رہے؟ بتائیے مجھے. یہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ دین کا جب کام ہوگا وہ اسی بنیاد پر، ورنہ حضور کو کوئی ضرورت نہیں بیعت نہیں. بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ ساری بیعتیں ہیں. مجرد یہ کہہ لینا کہ میں آمنت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لے آیا محمد پر، بات ختم ہوئی. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب اختیار ختم ہو گیا. یہی حضرت سعد بن عبادہ نے کہا تھا بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی تھی کہ حضور آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کون سی بات ہے؟ آپ بسم اللہ کیجئے، جدھر بھی آپ کا ارادہ ہو. قافلے کی طرف چلنا چاہیں قافلے کی طرف چلیے، لشکر کی طرف چلنا چاہیں لشکر کی طرف چلیے. خدا کی قسم آپ ہمیں حکم دیں گے، ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، برق الغماد تک جا پہنچیں گے، وہ یمن کا شہر آپ. اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. یہ کہ آپ رسول، ہم امتی، بات ختم. لیکن حضور بیعت لے رہے ہیں، یہ ہماری رہنمائی تھی. خلافت قائم ہوئی بیعت پر، خلافت ختم ہوئی، اب دین اور دنیا علیحدہ ہو گئے. حکومت پھر بھی چل رہی ہے بیعت پر، بنو امیہ، بنو عباس. اور جو دین کا عنصر کم ہو گیا تھا اس کے لیے وہ دوسری بیعت شروع ہو گئی صوفیہ کی، وہ بھی بیعت. اور جب انگریز آیا اور ہماری حکومت ختم ہوئی، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی شاہ اسماعیل شہید نے، معلوم ہے آپ کو؟ مولانا عبد الحی، وہ احناف میں بہت بڑے عالم، اور شاہ اسماعیل شہید جس کو ہم مسلک سلفی کہیں گے، اس کا سب سے بڑا ستون. ہندوستان میں تو اس مسلک کا آغاز انہی کے ہاتھ سے. انہوں نے بیعت کی ہے سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر، بیعت اتحاد. تو مجھے تو پوری تاریخ میں وہی نظر آتا ہے. لہذا یہ جان لیجئے کہ ہم نے تو انہی مقاصد کے لیے جو بات سمجھی ہے اسی پر عمل شروع کر دیا. باقی یہ کہ اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں سمجھائیے، ہم خود حاضر ہوں گے. کوئی صاحب ہمیں صاحب علم بتائے کہ یہ غلطی ہے، ہم اسے سمجھیں گے، مانیں گے، اصلاح کر لیں. لیکن ہمارے نزدیک یہ 3 بنیادی فرائض ہیں: بندگی رب، شہادت علی الناس، اقامت دین. اس کے لیے یہ 3 چیزیں لازم ہیں. جہاد مسلسل پوری تینوں منزلوں میں. مجھے اقبال نے کہا یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. یہ جہد مسلسل، اور اس کے لیے جماعت کا التزام، اور اس جماعت کی بنیاد بیعت پر. یہ 6 باتیں کل ہوئی. ان کو ذہن میں لے کر اٹھیے
اس وقت بھی سوچیے، آئندہ بھی سوچیے۔ اگر تو بات صحیح معلوم ہو تو عمل کی کوشش کیجیے، غلط ہو تو میری بھی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ میری گفتگو تو ختم ہوئی۔ ایک سوال ایک صاحب نے دیا ہے، میرا امتحان بڑا سخت لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ یہ ہیں وہ مسائل جن میں آپ کو الجھایا گیا ہے، ان اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے۔ اور آج میرے سامنے بھی آپ وہی جنگل کھول رہے ہیں۔ میں آپ کو کہاں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اور آپ مجھے کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ لیکن میرے پاس ایک جواب ہے، وہ جواب مجھ سے سنیے، قرآن سے سنیے۔ علمھا عند ربی، مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنمی تھے کہ جنتی، مجھ سے پوچھا جائے گا تم کیا؟ تلک امت قد غلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت، ایک گروہ، وہ گزر گیا، جو کمایا اس کے لیے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ۔ تو میں نے تو سارا زور اس پر دیا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داریاں اس پر کچھ۔ یہی اڑنگا لگایا تھا فرعون نے حضرت موسیٰ کو۔ باپ آخر اتنی بڑا حکومت چلا رہا تھا تو کوئی احمق تو نہیں تھا، کودن تو نہیں تھا۔ اس نے اتنا زبردست اڑنگا لگایا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس تو آ گئے، ٹھیک ہے، نہ مانے تمہیں اور بات ہے، لیکن چلیے مان لیں گے تو ہم تو جنتی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی موسیٰ نہیں آیا، بتاؤ یہی سوال ہے کہ نہیں؟ وما بال القرون الاولیٰ، حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ کہیں ٹھوکر کھاتا۔ مجھ سے تم بات کرو، تمہارے پاس تو آ گیا ہوں نا، اب تم جواب دو۔ وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ میں نے بتا دیا، اس پر بات کی، باقی یہ چیزیں چھوڑیے خدا کے لیے، کہ جس محفل میں جو بات ہو اس سے متعلق سوال کرو۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مفتی اعظم ہوں پاکستان کا، کہ سارے فتوے مجھ سے آپ لینے شروع کر دیں، بتائیے۔ حضور نے کیا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہاں پر فوراً ایک چشمہ برآمد ہو جائے مکے کے سنگلاخ زمین میں، تم مان لیں گے تم رسول ہو۔ فوراً ایک یہاں باغ انگوروں کا کھجوروں کا، پھر مان لیں گے رسول ہو۔ ذرا آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، پھر مانیں گے رسول ہو۔ اور ویسے نہیں مانیں گے، نیچے اترو تو کتاب لے کر اترو۔ تم کہتے ہو نا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ہمیں نظر آئے کہ تم کتاب لے کر پھر مان لیجیے۔ جواب کیا دلوایا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں نے دعویٰ اللہ ہونے کا تو نہیں کیا، یہ کام تو اللہ کے ہیں جو مجھ سے مانگ رہے ہو تم، اللہ کر سکتا ہے یہ، لیکن میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، مجھے اس کے اعتبار سے مجھ سے پوچھو۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے مفتی اعظم پاکستان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ فتوے آپ کسی اور سے مانگیے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کا سوال مجھ سے کیجیے ضرور، اس کے لیے میں رسپانسبل ہوں، اس وقت بھی اور آئندہ بھی، جب چاہیں آپ آئیں مجھ سے بات کریں۔